بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. میرے محترم دوستو، زندگی کے دن رات جب گزرتے ہیں تو کچھ حالات بھی آتے ہیں، اور کبھی حال آتے ہیں، کبھی حالات آتے ہیں، اور آتے اس شخص کے لیے ہیں جو ایمان اعمال کی زندگی کو لے کے چلتا ہے، اس کے لیے حال آتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ دنیا میں ہم کاروباری زندگی میں چلتے ہوئے تاجر پہ کبھی اتار آتا ہے، کبھی چڑھاؤ آتا ہے۔ تاجر وہ ہوتا ہے تو کبھی کسی دن وہ کہتے ہیں کہ ہم فارغ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی مجھے کپڑے والا کہنے لگا اس نے کہ کوئی دن آیا کہ ہم فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اور کوئی دن آتے ہیں ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تجارت میں بھی حالات آتے ہیں، اس طرح جب ایمان اعمال کی بندہ زندگی گزارتا ہے تو اس میں بھی حالات آتے ہیں، اور اس میں ایک حال کچھ اندر کا حال ہے، ایک باہر کا حال ہے۔ اندر کا حال وسوسے، خیالات، مایوسیاں، پشیمانیاں، انجانی طاقتوں کا روکنا، شک، شبہ، یہ اندر کا حال ہے، یہ اندر کا حال ہے۔ اور ایک باہر کا حال ہے، اور باہر کا حال کیا ہے؟ وہ باہر کا حال یہ ہے کہ کوئی جسمانی روگ، کوئی جسمانی تکلیف، کوئی رکاوٹ، کسی نے کان میں کوئی بات کہہ دی، آنکھوں نے کچھ اور دیکھ لیا، کانوں نے کچھ اور سن لیا، یہ باہر کے حال ہے۔ تو انسان باہر اور اندر کے دونوں حالات کے ساتھ چلتا ہے۔ باہر کے بھی حالات آتے ہیں اس پہ، اور اس پہ آتے ہیں جو چلنے والا ہے، اور اندر کے حالات بھی آتے ہیں اور اس پہ آتے ہیں جو چلنے والا ہے۔ یہ دونوں پہ حالات آتے ہیں، اور مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، گمان آتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے چلنا ہے کہ منزل ہماری آخرت ہے، آخرت ہماری منزل ہے، اور ہم نے آخرت تک پہنچنا ہے، قبر تک پہنچنا ہے۔ صحیح سالم کیسے پہنچے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کو بادشاہ نے بلایا ہے، شہنشاہ وقت نے بلایا ایک آدمی، اب وہ آدمی جو ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اسے قدم قدم پہ کچھ چیزیں روکتی ہیں، اس کو قدم قدم پہ چیزیں روکتی ہیں۔ کبھی کوئی کپڑا پکڑ رہا، کبھی اس کو کوئی دامن پکڑ رہا، کبھی کوئی اس کو ہاتھ پکڑ رہا، کبھی کوئی انگلی پکڑ رہا، کبھی اس کے سامنے کوئی رکاوٹیں ڈال رہا، کبھی اس کو کوئی دائیں سے بلا رہا، کبھی بائیں سے بلا رہا، کوئی آگے سے بلا رہا، کوئی پیچھے سے بلا رہا، اس کو قدم قدم پہ لوگ بلا رہے، وہ کسی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ کسی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس نے تو اپنے آقا کی طرف پہنچنا ہے کہ بہت بڑے بادشاہ نے، آقا نے اسے بلایا ہے۔ یہ وساوس، یہ وسوسے، یہ خیال، یہ گمان، یہ جو اندر کی اٹھنے والی کیفیتیں ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا۔ انسان چلتے چلتے ان کیفیتوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ زندگی میں دن رات ایسے آتے ہی رہیں گے۔ بہترین انسان وہ ہے جو حال میں بے حال نہ ہو، جو حال میں بدحال نہ ہو، جو ہر حال میں اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ رہے، وہ بہترین انسان ہے۔ جو ہر حال میں اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ رہے، کبھی اندر سے حال آئیں گے، کبھی باہر سے حال آئیں گے۔ ایک عام آدمی ہے لیکن مسلمان ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، کبھی نہیں چاہتا، کبھی ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے، کبھی نہیں چاہتا، کبھی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اٹھ کے نفل پڑھوں، تہجد پڑھوں، اعمال کروں، دعا کروں، اذکار کروں، کبھی جی چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت میں رہوں، اور کبھی جی چاہتا یہ ہے کہ میں اعمال اور عبادت کی طرف توجہ کیا، التفات ہی نہیں اور دھیان ہی نہیں۔
ہمارے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ مسلسل جو ہے درس میں آنا شروع ہوتے ہیں، نیکی کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں. جو یاد رکھیے، جو شخص طبیعت کو دیکھ کے چلے گا، مزاج کو دیکھ کے چلے گا، وہ نیکی کے ماحول میں جڑا رہے گا، اور جب طبیعت اچاٹ ہو جائے گی وہ نیکی کے ماحول سے ہٹ جائے گا. اور جو حکم کو دیکھ کے چلے گا، اس پہ جو حال آئے گا وہ ہر حال میں چلتا رہے گا. کیوں؟ وہ اللہ کے لیے چل رہا، طبیعت کے لیے نہیں چل رہا. اور اس پہ ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرتا جاؤں، اور یہ بات انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی. وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہتے ہیں جی بہت عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ ہو گیا، کوئی ایک نماز ایسی نصیب نہیں ہوئی جس میں مزہ آیا ہو، کوئی ایک سجدہ ایسا نصیب نہیں ہوا جس میں اللہ کا دھیان ملا ہو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ والے تھے، حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے. تو ان کی خدمت میں کوئی آدمی آیا، کہنے لگا حضرت سب تو جی چاہتا ہے کہ اللہ کو سجدہ نہ کروں، کہ بس سجدے ہی میرے پتہ نہیں کیسے ہیں. اور ان سجدوں میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا خیال ہوتا ہے، کیا گمان ہوتا ہے. کوئی ایک سجدہ ایسا نہیں ہے جس ایک سجدے کے اندر اللہ کی ذات عالی کا 100% دھیان میسر ہو. کوئی ایک عبادت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی ذات عالی کے 100% خیال ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، تصور ہو. کچھ بھی ایسا نہیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا ایسا کر، مجھے سجدہ کر. کہنے لگا استغفر اللہ، حضرت کیا فرما رہے ہیں، آپ کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو فرمایا پھر تو جو کر رہے ٹھیک کر رہا ہے، وہ تیرا قبول ہے. قبول ہے تو دوسرے کی اجازت ہے، وہ تیرا قبول ہے. سنو ایک بات عجیب بتاؤں، ایک ریٹائر آدمی کی نماز ہے، ایک ٹھیلے والی کی نماز ہے. آج یہ دو فرق بتاتا ہوں، آپ کو بڑا نفع ہوگا. آج کی باتیں شاید بہت سے دلوں کی آوازیں ہیں، اور بہت سے دل کے اندر یہ وسوسے، خیال، گمان آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل ریٹائر ہے، ایک آدمی بالکل ریٹائر ہے، بالکل ریٹائر. وہ کیا کرتا ہے؟ اذان سے پہلے وضو کرتا ہے. اذان سے پہلے، اذان سے پہلے وضو کرتا ہے، اور بڑے دھیان سے خشوع خضوع سے مسجد کی طرف چلتا ہے. مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھتا ہے. پہلے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو مسجد پڑھتا ہے. بڑے دھیان سے بیٹھتا ہے اور ذکر کرتا ہے. اذان ہوتی ہے، خشوع خضوع سے بیٹھ کے سنتیں پڑھتا ہے، اور پھر اذکار و اعمال میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر تکبیر اولیٰ کی اگلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور دھیان سے نماز پڑھتا ہے. اور دھیان سے نماز پڑھنے کے بعد پھر دھیان سے بقیہ نماز اور نوافل پڑھتا ہے، پھر اوراد پڑھتا ہے، اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلتا ہے. سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے آخر میں نکلتا ہے. ایک ٹھیلے والا ہے جو سنگترے بیچ رہا اور سیب بیچ رہا. اس نے کیا کیا؟ ٹھیلے پہ ڈالا کپڑا مسجد کے باہر، بھاگم بھاگ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ جماعت میں شامل ہوا، سنتیں پڑھی اور جماعت میں شامل ہوا. اور جماعت پڑھنے کے بعد دوران کبھی کبھی خیال بھٹک کے ٹھیلے کی طرف بھی جاتا ہے کہ کوئی چرا کے نہ لے جائے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. دکان پہ کون ہوگا، کیا ہوگا، ٹھیلے پہ کیا ہوگا. کسی نے دکان چھوڑی، کسی نے ٹھیلا چھوڑا. ایک اس کا دھیان جس کا 100% دھیان ہے، جس کے ساتھ 100% توجہ ہے. ایک یہ شخص ہے جو دن رات جو ہے ٹھیلے کی طرف توجہ، اب نماز میں بھی کبھی کبھی توجہ بھٹک جاتی ہے باوجود دھیان دینے کے. اب وہ نماز سے فارغ ہوا، یہ نماز سے فارغ ہوا. ایک بات بتا دوں، اس کی نماز نہایت شاندار،
کس کی؟ ریٹائر بندے کی. اور اس کی نماز بظاہر شاندار نہیں، یہ بات یاد رکھنا، جو نماز میں اس کو اجر ملے گا وہ اس کو نہیں ملے گا. کیوں؟ عمل میں اجر بقدر مجاہدہ ہوتا ہے. عمل میں اجر بقدر، ہاں، اس کا مجاہدہ نہیں، اس کا مجاہدہ ہے مجاہدہ، اس کا کوئی مجاہدہ نہیں. بلکہ بعض باریک بین اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی دن تجھے کوئی ایسی نماز مل جائے جس نماز میں تو ہو اور تیرا رب ہو، خطرہ ہے تو متکبر نہ بن جائے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ بیٹھے. سمجھے نقطہ؟ ہاں، خطرہ ہے تو متکبر نہ بن جائے اور تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ بیٹھے. پھر فرمایا، جن اللہ والوں کی بات عرض کر رہا ہوں، ہاں دنیا میں اللہ جل شانہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جو نماز میں صرف اللہ ہی کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس پہ اتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے، اپنی طبیعتوں پہ اتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کی طبیعتیں تکبر کی طرف بھٹکنے نہیں پاتی. تو میں نے اپنی بات کی ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس راہ میں چلتے ہوئے اللہ جل شانہ کی محبت میں، ان راہوں میں چلتے ہوئے کبھی حال اندر کا نظام، کبھی اندر کی قربانی، کبھی باہر کی قربانی، کبھی اندر کا مجاہدہ، کبھی باہر کا مجاہدہ. اور اندر کا مجاہدہ جو آئے گا اور جو آتا ہے اور جو آ رہا، ان میں ایک چیز وسوسے ہیں، وسوسے. اچھا، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس سے وسوسے زیادہ آ ہی جاتے ہیں. ماں نے بچے کو سکول میں باہر بھیجا اور پتہ نہیں خیال کر رہی ہے گاڑی کہیں لگ نہ جائے، رکشہ کہیں لگ نہ جائے، تانگا کہیں الٹ نہ جائے. اوہو، پھر تصور میں بچے کے بارے میں گمان کر لیتی، یہ ہو گیا ہوگا، یہ پھر کہتے استغفر اللہ، کیا ہے میرے بچے کے بارے میں، پھر دعائیں کرنا شروع کر دیتی. آپ بات سمجھ رہے؟ یہ توجہ، جو کچھ اس کی طرف متوجہ چیز جو کرا رہی، وہ اس سے محبت کرا رہی. اور ایک محبت ہوتی ہے جو ماں اور بچے کے درمیان ہوتی ہے، وہ چیز اس چیز کے بارے میں سوچوا رہی. کیوں؟ اس سے محبت زیادہ ہے. آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی تصور، کوئی وسوسہ، کوئی گمان، کوئی خیال آ جائے تو آنا برا نہیں، لانا برا. یہ یاد رکھیے گا، آنا برا نہیں اور دل میں جمانا برا، اس کو بٹھانا برا، اس کی مہمانی کرنا برا. آنا برا نہیں، اس کو لانا برا، اس کو دل میں بٹھانا برا، اس کو دل میں جمانا برا، اور اس تصور میں کھو جانا برا. یہ بھی یاد رکھنا. کسی نے پوچھا وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ کہا بے توجہی، کہ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دے، بس ختم. ذکر میں، اعمال میں، تسبیحات میں، کسی اور مشغلے میں مشغول ہو جائیں، وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نا فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، امام بھی تھے، اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا. ان کے ایک بھائی تھے، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اماں جو ہے ان کو اطلاع ملی، والدہ صاحبہ کو، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے اتنے بڑے وقت کے امام ہیں اور بھائی نماز نہیں پڑھتا. ماں نے بلایا کہ بیٹا تو بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، سارا جان تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وقت کا امام ہے. وہ صاحب نظر آدمی تھے. وہ کہنے لگے جب یہ نماز میں ہوتے ہیں، کبھی نفاس میں، کبھی حیض میں، کبھی پاکی میں، کبھی ناپاکی کے مسئلے سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ نماز ہے. فقہ کے مسئلے سوچتے ہیں، کبھی وراثت کے مسئلے سوچتے ہیں، کبھی طہارت کے مسئلے سوچتے ہیں نماز کے اندر.
کہنے لگی ان کی والدہ بھی پھر والدہ تھی، کہنے لگی وہ تو ایمان اور اسلام کے مسئلے سوچتے ہیں، تو اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، شک کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو بتا اس کے عیب سوچتا ہے، وہ اچھا یا تو اچھا؟ وہ تو ایمان کے مسئلے، ہدایت کے مسئلے، پاکی کے، طہارت کے، فقہ کے مسئلے سوچتا ہے، نماز میں اگر تو کہتا ہے، اور تو اس کے عیب سوچتا ہے، کون مجرم ہوا؟ لہذا آج کے بعد اس کے پیچھے نماز پڑھا کر۔ بعض اوقات نا یہ حکیم جو ہے نا، حکیم یہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے، حکیم اللہ کی صفت ہے، میرا رب بڑا حکیم ہے۔ اور بعض اوقات نا بندے کو باوجود توجہ کے، باوجود دھیان کے توجہ نہیں بن رہی، پھر محنت کر رہا پھر توجہ نہیں بن رہی، پھر دھیان کر رہا پھر توجہ نہیں بن رہی۔ اب بندہ بعض اوقات حیران ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اس میں راز بتاؤں، میرا رب اپنی ذات کی جستجو چاہتا ہے، اور میرا رب اپنی ذات کی جستجو کرنے والے کو پسند کرتا ہے، یقین کر لیں۔ یہ شب قدر رب کی جستجو ہے نا، اللہ نے چھپا دی، ڈھونڈو، تلاش کرو، ففروا الی اللہ فرما دیا، اب اللہ کے لیے مارے پھرو ہے۔ اچھا، جمعہ کے دن ایسی ساعت رکھی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اس ساعت کو چھپا دیا ہے۔ کیا میری ذات میں جستجو کرو، مجھے پانے کی محنت کرو، میری تلاش کرو، متلاشی بنو۔ 24 گھنٹوں میں ایک ایسی ساعت ہے، 24 گھنٹوں میں جس ساعت میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، وہ چھپا دی کہ تلاش کرو، متلاشی بنو۔ اس کو بتایا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تلاش کا کہا ہے، اس کو تلاش کرو۔ کیا خیال ہے نا؟ رمضان کے سارے روزوں کی ہر رات کے اندر فضائل رکھے ہیں، متلاشی بن جاؤ۔ اور حج میں حاجی کو پھرایا جاتا ہے، تلاش کروایا جاتا ہے، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی کہ عرفات میں، اور کبھی مکہ مکرمہ میں، کبھی مدینہ منورہ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ میری تلاش میں چل۔ اس کی وجہ بتاؤ کہ میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میری تلاش میں رہے۔ الا لیعبدون، عبادت کا تعلق رب کی تلاش ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا، میں نے پیدا اس لیے کیا ہے تمہیں تلاش میں رہے۔ اب جو رب کی تلاش میں لگے گا، متلاشی جو ہوتا ہے نا، اس کا اکثر من کھو جاتا ہے۔ میری بات کو پھر غور سے سمجھیں، میں بڑی بات کہہ گیا ہوں۔ جو متلاشی ہوتا ہے اس کا اکثر من کھو جاتا ہے، اس کا تن کھو جاتا ہے، سب ہوش ہوا جنا سڈ پوچھتے ہیں دل بردا، میں حاضر خدمت فٹ تھی نا، کم رول ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ تھی نا، تیرے عشق دے گھنگرو پاپا تے ودا نگری نگری نچنا ہاں، میں غیر نمی نہ ٹھکڑے دے تیرے دردا سامل نٹ تھی نا۔ اب کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ سب ہوش حواس تو جو میرے ہوش ہیں، میرے حواس ہیں، جو متلاشی ہوتا ہے اس کو ہوش و حواس اس کے اکثر گم ہو جاتے ہیں۔
اور یہی میرا رب مجھ سے آپ سے چاہتا ہے، یہی رب میرا چاہتا ہے کہ اس کی ذات کے لیے متلاشی بنو، اس کو ڈھونڈنے والے بنو۔ آج جب بندہ متلاشی بنتا ہے، اس منزل کا راہی بنتا ہے، اس کو جگہ جگہ پہ حالات آتے ہیں۔ آج وہ حالات میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ حالات اندر کے بیان کر رہا ہوں، باہر کے پھر بیان کروں گا باہر میں کیا آتے ہیں، آج اندر کے عرض کر رہا ہوں۔ اور اندر کے حالات میں جو حال ایک آتا ہے وہ وسوسوں کا حال آتا ہے، سوچوں کا، خیالوں کا، گمان کا، شک کا، بے یقینی کا، وہ ایک حال آتا ہے۔ اور کسی پہ نہ آئے یہ کوئی بات ہے؟ آتا ہے۔ منزل پہ چلنے والا ہو اس پہ حال نہ آئے کوئی بات ہے؟ آتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے دل پہ آتا ہے نا، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جو میرے دل میں ہے اگر زبان پہ لے آؤں تو ایسے ہے جیسے میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا بات عجیب ہے۔ جو میرے دل میں ہے نا اگر میں زبان پہ لے آؤں تو ایسے ہے جیسے میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں۔ تو آقا نے کیا جواب دیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا مفہوم ہے، یہی تو کامل ایمان کی نشانی ہے۔ آپ بتاؤ چور کہاں آتا ہے؟ جب مال ہوتا ہے نا۔ غریب فقیر کے بعد چور کیا کرنے آئے گا؟ ایک بندہ کہنے لگا دیکھیں جی مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہی حال ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے، جہاں نہیں ہے وہاں کیا کرنے جائے گا؟ کیوں اللہ والو؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دیکھیں جی وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو میں نے کچھ ایسے قبر آخرت کی بات کی نا، تو اس نے کہا جی دیکھیں جی مسلمانوں کا یہ حال ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ میں نے اس کی بات سنی، اور سننے کے بعد عرض کیا، میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ میں نے کہا میرے گھر کے باہر وہاں جیل روڈ ہے، جیل روڈ کا ایک چوک ہے، چوک میں میں نے گرمی میں دیکھا کہ لوگ لائن قطار لگا کے سوئے ہوتے ہیں، گاڑیاں، شور، دھواں، مٹی، دھول، ان کو ایسے لگتے ہیں جیسے ہو پھول۔ ان کو کوئی نیند ان کی نہیں، خلل پڑتا نیند میں۔ کیوں؟ ان کی جیب میں کچھ نہیں ہے، ان کی جیب میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور جس کے پاس مال ہوتا ہے، تھوڑی سی لائٹ چلی جائے تو بیچارہ بیزار و بے قرار، اور تھوڑی سی آہٹ ہو جائے، اور ہمارے دوست کہنے لگے گھڑی کی ٹک ٹک مجھے متاثر کرتی ہے، بے آواز گھڑی میں نے لگائی ہے، کلاک ایسا ہے جس کی ٹک ٹک نہ آئے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مسلمانوں کے پاس تو سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ آپ کے پاس جو سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑی چیز اور سب سے بہترین چیز وہ ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی گناہوں کی بہت زیادتی کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا، میرا اللہ اپنی شان کریمی کی وجہ سے معاف فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن ایمان کی وجہ سے ایک وقت آئے گا جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایمان کی وجہ سے ایک ذرہ ایمان، ذرہ۔ میں اس دن سوچنے لگا، میں نے کہا ہم نے وہ میٹرک میں فزکس کیمسٹری پڑھی تھی، اس میں ہمارے ایک استاد تھے، وہ ایک دفعہ نا روشن دان سے ایسے روشنی آ رہی تھی، اور روشنی میں چھوٹے چھوٹے ذرے ایسے دوڑتے پھر رہے تھے، کہنے لگے اسی کا نام آئٹم ہے، یہ ذرہ ہے۔ تو میں سوچنے لگا ذرہ تو ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو عام نظر نہ دیکھ سکے، کیا خیال ہے؟ وہ ذرہ ایمان کا اگر کسی کے دل میں ہے، ایک وقت آئے گا وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور اگلی بات اس سے بھی حیرت انگیز ہے، اس شخص کو جو پتہ نہیں لاکھ سال، کروڑ سال، نہ معلوم کتنے سال اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، وہ شخص جب جہنم سے نکالا جائے گا، اس سارے ایسٹرن ورلڈ، اس ساری کائنات سے 10 گنا بڑی جنت اس کو دی جائے گی۔ اب بتاؤ، اس کو دی جائے گی جو جہنم میں بیچارہ جو ہے جل بھن کے سڑ کے نیکیاں پاک صاف ہو کے آئے گا، اس کو دی جائے گی۔
اور جس کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوگی اس کو کیا ملے گا؟ بتاؤ تو صحیح، کیسی عجیب بات ہے۔ اس شخص نے مشقتیں برداشت کی، اندر وسوسوں کی مشقت ہے، لیکن استقامت میں رہا۔ اور جس نے باہر کی مشقتیں، لوگوں کی باتیں، اس کی تان و تشنیع، ان کی ٹھوکریں اور ان کی آوازیں ساری برداشت کی، لیکن استقامت میں رہا، میرا اللہ فرمائے گا قیامت کے دن بڑی مشقتیں دیکھ کے آیا ہے، بڑی ٹھوکریں کھا کے آیا ہے، میری تلاش میں۔ کس کی تلاش میں؟ اللہ جل شانہ کی تلاش میں۔ میری تلاش میں بہت مشقتیں، بہت ٹھوکریں کھا کے آیا ہے، اس کو وہ مشقتیں بھی دکھائیں، اب یہ بھی دکھاؤں، دو اکٹھی کیسے کروں؟ اللہ پاک کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں جاؤ۔ آگے جائیں گے تو رضوان جنت کا داروغہ ہوگا۔ یہ دروان جو ہوتے ہیں اکثر سخت ہوتے ہیں، ملاقات نہیں کرواتے، تو یہ رضوان جو ہوگا جنت کا داروغہ، وہ کہے گا کہاں آگے بھائی، ابھی تو حساب و کتاب شروع نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے، مفہوم ہے یہ دنیا کے تھکے تھکائے آئے ہیں، ان کو آخرت کے عذاب و آخرت کی سختی کیا دکھائے، سختیوں کے مارے پہلے ہی آئے ہیں۔ میری تلاش میں اور میرے حبیب کی محبت میں انہوں نے بہت قربانیاں، بہت مشقتیں، بہت مجاہدے برداشت کیے، لو ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دو، اور ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور ان کے لیے رضوان جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ جتنا بھی حال اندر کا آتا ہے یہ ہمیں چلانے کے لیے آتا ہے کہ تم بھی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے کا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حال آئے گا، بعض اوقات خیالات اور وسوسوں کے ذریعے آئے گا، کہاں پھنس گیا، کہاں چلا گیا، یہ چہرے کو کیا کر لیا تو نے، جسم کو کیا کر لیا تو نے، حجاب نقاب کر لیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور لوگ کہیں گے بھی صحیح، کان سنیں گے بھی صحیح، دل کے اندر کی آواز اٹھے گی، یہ ساری چیزیں آئیں گی، ساری چیزیں آئیں گی۔ بعض اوقات اندر ساتھ نہیں دے گا، اندر تیار نہیں ہوگا، اندر تیار نہیں ہوگا، اندر کہے گا بیٹھ جائے یہاں نہیں جانا۔ بتاؤں ایک بات، پہلے دل چلتا ہے کسی روحانی محفل میں کسی فقیر کے پاس، پھر قدم چلتے ہیں، اور پہلے دل جو ہے وہ بیٹھتا ہے پھر قدم بیٹھتے ہیں۔ کیا حقیقت نہیں؟ جب دل کے اندر طلب ہوتی ہے، جب دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جب دل کے اندر امنگ ہوتی ہے، جب دل کے اندر بے قلی بے قراری ہوتی ہے کہ میری ضرورت ہے اور میں نے جانا ہے، مجھے میری آخرت ہے، میری قبر ہے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا میں متلاشی بنوں، جب دل متوجہ ہوتا ہے تو پھر سارا جسم چلتا ہے، سارا جسم چلتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات کسی بندے کو سال ہر سال اس نور والی نعمت نہیں دیتے کہ نماز کی نورانیت اس کو محسوس ہو، ذکر کی نورانیت اس کو محسوس ہو۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو محنت بھی کرتا ہے، دیکھو بھائی سونے والوں کو خیال جگا دو، محبت پیار سے۔ بعض اوقات اللہ جل شانہ اس بندے کو یہ نعمت جان بوجھ کے نہیں دیتے، میرا اللہ جانتے ہیں، اللہ نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدل نہ جائے، بگڑ نہ جائے، بھٹک نہ جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ بڑے گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت بہت عرصہ ہو گیا اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے، اعمال کرتے، قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، ایک دفعہ بھی دل متوجہ نہیں ہوا، بس زبانی کی بولی ہے، ایسے رٹ رہا ہوں طوطے کی طرح۔ تو آپ نے فرمایا کہ شکر کر اللہ پاک نے جسم کے ایک حصے زبان کو توفیق دے دی ہے، کرتا رہے، اللہ دل کو بھی توفیق دے دے گا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ تیرے قدم جو اللہ کی محبت میں چل کے آتے ہیں، یہ تیرا جسم چل کے آتا ہے،
یہ تیرے کان متوجہ ہے، تیری زبان متوجہ ہے، تیرا دل متوجہ ہے، یہ تھوڑی بات ہے؟ بولو، تھوڑی بات ہے؟ آپ حضرات جو دنیا کے کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، سامنے آئیے، آپ جو حضرات جو دنیا کے کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ یا دیکھ بٹے گی؟ اللہ نہیں میرے دوستو، میرا آنا اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ پاک اس آنے کو نہیں دیکھ رہے کہ میرا رب کیا اس کی نظر میں نہیں ہے کہ میرا بندہ کس لیے آیا؟ نظر میں نہیں ہے۔ کیوں آیا؟ کس لیے آیا؟ لاکھوں مصروفیتیں اور اپنی پریشانیاں اور اپنے مسائل کو چھوڑ کے کہنے لگے نہیں میں نے آج اللہ کی محبت میں جانا ہے۔ کیوں آیا اور کس لیے آیا؟ اب اس عمل کو باقی رکھیں اور اندر کی اٹھنے والی آوازوں پہ توجہ نہ دیں۔ اندر آوازیں بہت اٹھیں گی، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ اندر آوازیں بہت اٹھیں گی، اندر بہت خیال آئیں گے، وسوسے آئیں گے، وسوسے آئیں گے، مختلف قسم کے گمان آئیں گے، مختلف قسم کے خیال آئیں گے، کانوں میں ادھر ادھر سے باتیں ہوں گی۔ ایک صاحب کو میں نے کہا اکثر میں صدقہ عرض کرتا ہوں، صدقہ کرو، کہیں بھی کر دو، کرو صدقہ۔ ایک صاحب سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا بابا ایسا کریں اور کوئی 25-30 ہزار روپے صدقہ کر دیں کہیں۔ کہنے لگے جی بہت پریشانی ہے، بس لگا کے کچھ بچایا ہی نہیں ہے، اب کرائے کے پیسے تھے آپ کے پاس آیا ہوں، اس طرح۔ میں نے ان سے عرض کیا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے، پھر میں آپ کو فی الحال تو یہ دوا دے رہا ہوں، ایک دوا آپ کے لیے اسپیشل بنانی پڑے گی، اس پہ وقت لگے گا، بہت قیمتی ہوگی، مہنگی ہوگی، اور اس کے یہ فوائد ہوں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تقریباً 15,000 روپے لگیں گے۔ کہنے لگے اوکے سے اوکے کریں گے، پھر کیا کریے؟ ہاں ابھی وہ مجھے کرایہ مجھ سے لینا چاہتا تھا بسم اللہ کر کے، کیونکہ اللہ کو معاملہ دینے والا آیا نا۔ اللہ کو دیکھ کے اپنے مسائل حل کرانا سمجھ میں نہیں آتا، ڈاکٹر کو حکیم کو دیکھ کے اور دکاندار اور کاروبار کو دیکھ کے اپنے مسئلے حل کرانا سمجھ آ گیا ہے، وہ سمجھ آیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا ایسا کریں آپ گائے صدقہ کریں۔ اس کا مسئلہ تھا کہ اس کو ایک دل میں آ کے ایک چیز چبھتی تھی، جھٹکا لگتا تھا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج، کوئی اس نے دنیا کی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں 12 گائے صدقہ کریں، 12 گائے وقتاً فوقتاً کرتے رہیں۔ جو یقین ہوتا ہے نا وہ ہر چیز منوا لیتا ہے، جو بے یقین ہوتی ہے وہ سوچواتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نا بعض اوقات نا ابھی جلال میں ہوتے تھے تو کہتے تھے تیرا مزاج اسرائیلی مزاج ہے۔ ایک دو میں نے ایسے جرات کر کے پوچھ لیا، میں نے کہا شیخ وہ اسرائیلی مزاج کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ بنی اسرائیل جو ہے نا، بنی اسرائیل انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گائے ہو، کہنے لگے گائے کس رنگ کی ہو، پھر چھوٹی ہو، پھر بڑی ہو، پھر سینگ کیسے ہو، پھر دنیا کی ساری سوال ہی سوال کس طرح ہو کہ کسی طرح ہم بچ جائیں گے۔ میں نے کہا اسرائیلی سوال نہ کیا کرو، بس ایک ہے سمینا اتانا، ایک ہے سمینا اسائنا، سوال نہ کہہ کو جانے۔ اس نے میری بات مانی، اس دن میرے پاس آیا، کہنے لگے غالباً 1 یا 2 مجھے کہنے لگے باقی رہتی ہیں اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میری بچی ساتھ تھی، 4-5 سال کی بچی تھی، اس کے چہرے پہ اتنے موٹے موٹے بال تھے جیسے سر پہ بال نکلتے ہیں، جیسے سر کے بال نکلتے ہیں نا، مرد کے سر کے بال سخت ہوتے ہیں، بچیوں کے نرم ہوتے ہیں، ایسے سخت بال چہرے پہ نکل رہے تھے۔ اس نے کہا جی بچی کا معاملہ ہے، کیا کروں میں تھک گیا ہوں، دنیا کے سارے علاج میں نے کیے ہیں، بہت علاج کی۔
تو میں نے کہا میں جو بتاؤں گا تو کرے گا؟ ہاں کروں گا۔ میں نے کہا 1.5 لاکھ روپے صدقہ کر، پہلے میرے پاس لے آ، لفافے میں لیا، اس میں کچھ لکھ دوں گا پھر تجھے دوں گا، اس کو کہیں بکھیر کے صدقہ کرنا۔ کہنے لگا بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا مشورہ نہ کر، بیوی سے مشورہ نہ کر۔ وہ کہے کہ 1.5 لاکھ مجھے، میں چوڑیاں بنوا لیتی ہوں، جھمکے اور چوڑیاں بنوا لیتی ہوں۔ اور بعض نامراد زیور ایسے ہوتے ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہیں پہننے دیتے، کیونکہ اس کو دکھانا مطلوب ہے نا، وہ دکھانا ضروری ہے۔ اور بعض نامراد چوڑیاں ایسی ہوتی ہیں اس کے لیے بازو کو شارٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ چوڑیاں ظاہر ہوں، وہ دکھانا مطلوب ہے۔ اللہ نے عورت کے اندر نمود و نمائش کا مادہ رکھ دیا ہے۔ اگر نمود و نمائش نہ ہو تو یہ ان کے جنات چوری کر کے لے جاتے ہیں، اللہ کے لیے زیور دے دیں کو ابھی بیٹھے بچائی رونے لگ جائیں گے، کہنے لگے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے دیتا ہوں، میرے پاس لے آئے، میں نے کر دیا، اس کو دے دیا۔ آپ یقین جانیے وہ شخص جو لاکھوں لگا چکا تھا اس کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا صدقے کی وجہ سے۔ مجھے یہ بتائیں چھوٹی بڑی گولی ہوتی نہیں ہوتی؟ ایسپرین بھی ہوتی ہے، 500 mg کی بھی ہوتی ہے، 250 mg، 100 mg، 50 ہوتی ہے نا، گولیاں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا چھوٹی گولی سے فائدہ نہ ہو تو بڑی گولی استعمال کرتے ہیں، کیوں اللہ والوں؟ اور اگر صدقہ جو ہے بیماری ایسی ہو جس بیماری کا کہیں علاج نہ ہو اور اس کے لیے اگر صدقہ بتا دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ اتنے لاکھ روپے صدقہ کر، وہ کہہ رہے وہ تو کہتے ہیں میں لے لوں، تیری تو نیت اپنی خراب لگتا ہے۔ انہوں نے ایک صاحب کہنے لگے جی اتنے عرصے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، فلاں بندے نے مجھے کہہ دیا کہ حکیم طارق نے تو مجھے 7 لاکھ مانگے ہیں۔ میں نے کہا اس نے آدھا معاملہ کیا ہے۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا قرآن میں کہتا ہے، لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والوں نماز کے قریب نہ جانا۔ اس نے آدھی بات پکڑ لی۔ اب قرآن کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر آگے لکھا ہوا ہے اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو میں نے کہا آگے لکھا ہوا اس نے بتایا نہیں تجھے کہ یہ کہا ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے جان خرچ کر کر۔ میں حال کی بات عرض کر رہا ہوں کہ دل میں اٹھنے والے وسوسے، خیال، گمان مختلف قسم کے اٹھیں گے۔ ایک بندہ آیا میرے پاس، بڑا پرانی بات یاد آئی، کہنے لگے جی میں تھک گیا ہوں، آج مسافہ کرنے آیا ہوں۔ خیریت تو کیا ہوا؟ کہنے لگے معذرت سے جب سے میں مسجد میں آیا ہوں نا میں تو نفسیاتی مریض بن گیا ہوں، اور آپ کے پاس آ کے تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے اس سے پہلے میں نے کبھی مسجد نہیں دیکھی، کبھی نماز نہیں دیکھی، کبھی قرآن نہیں دیکھا، کبھی عید کی نماز بھی کبھی پڑھ لی، نیند کھول گئی کیونکہ میں رات لیٹ نائٹ سوتا ہوں تو صبح میرے لیے ذرا اٹھنا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ لیکن یہ ہے کہ نماز سے پہلے میں فریش ہو کے رہتا ہوں کہ عید ملنے لوگ آئیں گے۔ کہنے لگے یہ میری تیسری عید ہے، میں نے عید پڑھی ہے، کہ 2 عیدیں اکٹھی آ گئی نا، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ آ گئی، ایک تیسری ہو، کہہ رہے یہ عید پڑھی ہے۔ کہنے لگے ایسے ایسے وسوسے، ایسے ایسے گمان، ایسے ایسے خیال آتے ہیں، میں تو ان وسوسوں اور گمان، اور کبھی آپ کی ذات کے بارے میں آتے ہیں، کبھی رب کے بارے میں آتے ہیں، کبھی اسلام کے بارے میں آتے ہیں، کبھی یہ آتے ہیں، میں تو دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا پھر تو کام بن گیا۔ پھر میں نے اسے وہ حدیث سنائی جو ابھی آپ کو سنائی ہے کہ ایک صحابی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے میرے ساتھ کہ میں جو دل میں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو دل میں ہے اگر زبان پہ لے آؤں میں جل کے کوئلہ نہ ہو جاؤں، میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، اتنا کچھ میرے اندر دل میں ہوتا ہے وسوسے۔ اب آقا نے کیا فرمایا سرور کونین نے؟ مفہوم ہے، آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یہی تو کامل ایمان کی نشانی ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے اسے واقعہ سنایا،
ایک بندہ کہنے لگا میرے نوٹوں کا کاروبار تھا، میرا وہ نوٹوں کے ہار بنتے تھے نا، اب بھی بنتے ہیں گلے میں ڈالنے کے لیے. تو کہنے لگے کہ میں وہ ٹھگ جو ہے ان کو پتہ چل گیا اس کے بینک کے اندر ٹھگوں کو بھی کشف ہوتا ہے. ہاں، ایک ٹھگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں. اس پہ ایک روحانی نقطہ بتاتا چلوں، کام آئے گا سوچنے والوں کو، کام آئے گا لینے والوں کو. جو شخص جس چیز میں جتنا زیادہ ڈوبتا ہے اس چیز کا اس کو کشف مل جاتا ہے. یاد رکھیے گا. بعض زرگر میں نے ایسے دیکھے جو سونے کو کسوٹی پہ نہیں ایسے ہاتھ پہ رکھتے ہی کہہ دیتے ہیں اس پہ اتنی فیصد کھوٹ ہے. میں نے دیکھے. میرے ایک دوست ہیں، میں اس کے پاس اکثر جاتا رہا، تربوز بیچتے ہیں. میں نے کہا شاید کوئی تربوز دے، لیکن بالکل اتنا سرخ ہو. کہتے ایسے ہی ہوگا، اس کا تجربہ ہے. ایسے اٹھا کے اس نے زور لگایا، ایسے کیا کہ یہ کاٹو. کہنے لگا میرے ہاتھ میں آتے ہی میں ایسے تھوڑا سا اس کو جھٹکا دیتا ہوں، میرے اندر سے کوئی تربوز بولتا ہے کہ میں کچا ہوں یا پکا ہوں. ہمارے جاننے والے تھے اسلم صاحب، تو صبح بچوں کو اگر وہ ان کے بارے میں مشہور تھا تو بچوں کو اٹھاتے تھے نماز کے لیے تو سارے بالے کے بچے اٹھ جاتے تھے. بہت اونچا بولتے تھے، بہت اونچا بولتے تھے. وہ دراصل سینما میں کام کرتے رہے اس لیے اونچا بنے ہوئے. مجھ سے کہنے لگے اب بوڑھا ہو گیا ہوں، سینما کے باہر سے بعض اوقات اگر کوئی آواز آ جاتی ہے سینما کی تو آواز کے آتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں غراری میں فلاں جگہ جو کوئی خرابی ہو رہی ہے، اتنی دیر کے بعد یہ بند ہو جائے گا، اور بند ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں کا کشف بتاؤ، کہنے لگے اتنے عرصے کا مہمان ہے، لے جاؤ گھر. اور اکثر ایسے ہوتا ہے مر جاتا ہے مریض، اللہ جس کو بچا لے. پھر میری بات سنیں، میں نے کیا بات عرض کی؟ کوئی جو شخص جس جو شخص جتنا جس چیز میں کھو جاتا ہے، جو اللہ کی ذات میں کھوئے گا، جو اس کے حبیب کی محبت میں کھوئے گا، جو قرآن میں کھوئے گا، جو حدیث میں کھوئے گا، جو ذکر میں کھوئے گا، جو خدمت میں کھوئے گا، جو اخلاص میں کھوئے گا، جو اخلاق میں کھوئے گا، جو للہیت میں کھوئے گا، ڈوب جائے گا، کھو جائے گا. اس کا اپنا گمان کچھ نہیں رہے گا، اس کا تن من دھن اس کا کوئی پتہ نہیں رہے گا. اللہ پاک جل شانہ اس کے اس مجاہدی کی وجہ سے اس کو مشاہدہ عطا فرمائیں گے. اس کے اس مجاہدی کی وجہ سے اس کو یقین جانیے. اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی 4 دن جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی کہ ان کی ذات میں جسے کہتے ہیں نا فنا فی شیخ ہونے کی کوشش کی، کر نہ سکا. تو جب یہ شخص فنا پھر شیخ پہ آتا ہے، پھر شیخ کا حکم نہیں، پھر منشا دیکھ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے ایک خاص رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا. اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن چہرے پہ ناگواری کی اثرات دیکھ لیے اس نے. وہ کہ کھویا ہوا تھا آقا کی محبت میں، تو منشا کو پہچانا اس نے. جب آدمی منشا کو پہچاننے پہ آ جاتا ہے نا، وہ پھر حکم کے درجے سے آگے نکل جاتا ہے. میرے نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ منشا کو جو شخص پہچانتا ہے وہ حکم کے درجے سے آگے نکل جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ گئے، تندور جل رہا تھا، وہ سارے کے سارے کپڑے اٹھا کے اس تندور میں ڈال دیے، اور آ کے یہ بھی نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ نے ناپسند فرمایا تھے لہذا میں نے جو ہے وہ جلا دی. اپنے قریب سونے والے حضرات کو محبت پیار سے جگاتے رہو. اکثر ٹیک والے حضرات جلد سو جاتے ہیں، جن کو مجبوری ہو ٹھیک ہے، مجبوری کی اجازت ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مفہوم ہے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو آپ نے بس ناپسند فرمایا تھا، آپ نے کیا لفظ فرمایا؟ کوئی بات نہیں، عورتوں کو دے دیتا. ایک حکم کا درجہ ہوتا ہے، ایک منشا کا درجہ ہوتا ہے.
جو منشا کے درجے کو پا لیتا ہے اس کی منزلیں بہت اونچی چلی جاتی ہیں. تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ تو ٹھگ نے جو ہے نا، ٹھگ نے، میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا ٹھگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے بیگ میں نئے نئے نوٹ ہیں، یہ وہ اسٹیٹ بینک ہے نا، وہ کراچی کا، کہاں سے، وہ وہاں سے لا رہا ہے. بھائی آپ کا ٹیپ خراب ہے، ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے اور آپ بنواتے ہی نہیں ہیں. اور ایک بندہ تھا، اس کو رات کو سردی لگتی تھی، کمبل کو دھوتا تھا، رات کو اس کو یاد آتا تھا کہ سردی ہے، پھر سو بھول جاتا تھا. آپ کا ٹیپ ریکارڈ ہی خراب ہے. پھر مخلوق مجھ سے شکوا کرتے کہ ہمیں درس صحیح نہیں ملتا. اب وہ کہنے لگے کہ وہ ٹھگ کیا کریں، انہوں نے بڑی کوشش کی، میں نے بیگ کے اوپر بیٹھ گیا، پیشاب روک کے بیٹھا ہوں. آخر کار انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، کھوسے مار کے میرے اوپر آ گرے، میں پھر بھی نہ ہٹا. کہنے لگے پتہ نہیں ساری رات ایسے میں نے کاٹی، اور تب جا کے میرا سٹاپ آیا. اور پھر کہنے لگے میں بکتا چلا گیا. ان کی سرحدیں ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست سلیم صاحب ہیں، وہ کہنے لگے میں خان بابا میں نے روٹی کھائی تو میری جیب کٹ گئی. اب خان بابا کے ہوٹل، پرانا ہوٹل تھا، آج سے 30-35 سال پہلے چبرجی پہ. وہ کہنے لگے ان کا بیٹا مجھ سے پڑھتا تھا، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھی پتہ کر لیتے ہیں، مل جائے گا آپ کا. انہوں نے کہا اس علاقے کے بندے کو پتہ کرو کون ہے جیب کتری اس علاقے کے. انہوں نے کہا فلاں ہے. انہوں نے کہا ہمارے بیٹے کا استاد ہے، تم کیا کرتے ہو، دیوانے ہو؟ ہمارے بیٹے کو استاد. انہوں نے کہا استاد جی بس کوئی غلطی ہو گئی تھی، یہ آپ کی امانت ہے. انہوں نے کہا ہمارا علاقہ یہاں تک ہوتا ہے، اس کے علاقہ اب کسی اور کا علاقہ ہے. علاقے تقسیم ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے میں بکتا چلا گیا، ٹرین میں بکتا چلا گیا. ان کے علاقے ختم ہونے کے پارٹی اتنے میں آخری بندے کو گھاٹا ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ملا، گھاٹا ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا مجھے یہ بتا، اس کے پاس دولت تھی، ساری رات اس نے بے چینی میں گزاری، اور وہ بھی آ کے کہتا اچھا جی مسافہ کرنے آیا ہوں، دکان سے کہتا السلام علیکم. کیا مصیبت میرے گلے میں ڈالی ہے، ساری رات پیشاب رو کے بیٹھا رہا اور ساری رات بے چینی میں گزری نوٹوں کے بیگ کے اوپر. آج کے بعد دکان نہ کھولوں گا. مجھے کہنے لگا سمجھ آ گئی، چلو مسافہ کرتا ہوں اب واپس آنے کا. بس سمجھ آ گئی کہ بس وہ میں بس کیا کروں، پریشان ہو گیا تھا. شیطان جو ہے کبھی پتہ نہیں کیا وسوسے لاتا تھا، کبھی آپ کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ، کبھی اس کے حبیب کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں. اور کبھی کہتا تھا بس تیری نماز ایسے کھوکھلی ہے، نہ نماز میں دھیان ہے، نہ نماز میں خیال ہے، نہ نماز میں تصور اللہ کی ذات کا جم رہا، نہ کبھی نور نظر آیا، نہ بھی جلوے نظر آئے. اب کہنے لگے میں نے بزرگوں کے سنے تھے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے اندر جنت آ گئی، اس طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، اس طرف سلام پھیرا سارے قاری ہو گئے. سبحان اللہ. ان کے لیے میں نے واقعی وہ سنے ہوئے تھے، وہ واقعے سنے ہوئے تھے. وہ واقعے جب سنے اور پھر اپنے آپ کو دیکھا، پھر میں نے اسے ایک اور واقعہ سنا دیا. میں نے کہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کم کھانے کی ترغیب لکھی ہے، کم کھاؤ، کھانا تھوڑا کھاؤ. میرے خیال میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لاہوریوں کا چل گیا تھا، ایسے میرا خیال ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ بھئی ایک قوم آئے گی جس کا نام، ایک علاقہ ہوگا اور اس کا نام لاہور ہوگا. وہ تو برصغیر کے تھے نہیں. تو کم کھانے کی ترغیب لکھتے لکھتے نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ایک کھانے کا مینیو، کھانے کا کھانا لکھا ہے، چلو بھائی کم کھانے میں اتنا کھا لیں. جس دور میں وہ لکھا، آج کے دور میں دو تین بندے جنید جیسے بھی وہ ٹکا کے کھا لینا، تو وہ کم کھانے میں ایک بندے کا کھانا لکھا ہے. سمجھئے؟ اس دور کا کھانا، اس دور کا کھانا یہ کم تھا. میں نے ان سے عرض کیا اصل بات یہ ہے آپ کے پاس ایک خزانہ ہے، آپ کے پاس ایک دولت ہے، اور وہ دولت ایسی ہے، وہ خزانہ ایسا ہے کہ اس میں چور اور ڈاکو آئے گا. آپ نے پریشان نہیں ہونا اور آپ نے وسوسوں میں نہیں آنا. اور وسوسوں کا علاج یہی ہے کہ آدمی جو ہے
اس کی طرف توجہ ہی نہ دے. اچھا، پھر ایک اور وسوسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے خوابوں کے ذریعے. اکثر خواتین کو خواب زیادہ آتے ہیں، اکثر نمکین خواب ہوتے ہیں. یہ خوابوں کی ایک قسم ہے، نمکین خواب. آپ کہیں گے یہ کوئی نئی لاجک اس نے لے آیا نمکین خواب؟ ہاں، حقیقت ہے. یہ زیادہ مرچ، مسالے، چٹخارے، چٹپٹے، اس کے بعد بھی یہ خواب آتے ہیں. انہیں نمکین خواب کہتا ہوں میں. اور خواتین کو ویسے خواب زیادہ آتے ہیں. اور ایک مولانا صاحب تھے، وہ اٹک جیل میں، کہنے لگے مجھے، وہ انہوں نے کہا کہ اس نے جو وقت کا حکمران تھا اس کو کہا، اس بندے نے جو سیاسی آدمی اس میں جیل میں تھا، مولانا اسلم بلوچ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی آرمی کا مجھے کوئی عالم تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہنے لگے میں روزانہ جیل میں اندر پڑھانے جاتا تھا، وہ مجھے خواب پوچھتے کہ یہ خواب دیکھا میں نے، اب اس کی تعبیر بتاؤ. آخر کار میں نے خواب کی کتاب لے دی. میں نے کہا میاں صاحب یہ خواب کی کتاب ہے، آپ دیکھتے رہو میاں نواز شریف صاحب، مجھے پتا نہیں. کہنے لگے وہ خواب دیکھتے. میں کہنے لگا مجھے کیا پتا، میں تو مولوی آدمی ہوں، مجھے کیا پتا. یہ اپنا ہی سبجیکٹ ہے. خواب تو ایک پورا ایک مخصوص شعبہ ہے. مردوں کو بھی خواب آتے ہیں لیکن عورتوں کو زیادہ آتے ہیں. خوابوں کے ذریعے، یہ میری بات ذہن میں رکھیں، خوابوں کے ذریعے ضمن ایک بات عرض کروں، جو حاکم کا خواب ہوتا ہے اس میں فقہاء نے، علماء نے ایک خاص توجیہ کی ہے. جو حکمران ہوتا ہے، بادشاہ ہے، جیسے آج کے ہم وزیر اعظم کہہ دیں یا صدر کہہ دیں، چاہے وہ اس کو ریٹائر معزول کر دیا جائے، حاکم کے خواب کی کیفیت اور ہوتی ہے. یہ بات میں عرض کرتا چلوں، حاکم کے خواب جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اس دور میں نواز شریف حاکم نہیں تھا لیکن اس کے خوابوں کی کیفیت اور ہوتی ہے. خوابوں کے ذریعے عجیب و غریب وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں، خوابوں کے ذریعے، اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے. آج کے بعد ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، غور سے سمجھیے گا. خواب مردوں کو بھی آتے ہیں، عورتوں کو آتے ہیں، عورتوں کو زیادہ آتے ہیں. ہر خواب جھوٹا خواب نہیں ہوتا اور ہر خواب سچا خواب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر خواب سچا خواب نہیں ہوتا لیکن ہر خواب جھوٹا خواب بھی نہیں ہوتا. خوابوں کو ہماری زندگی کے نظام سے بھی تعلق ہے لیکن خواب اشارے بھی ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے وحی کے تقاضے خوابوں کے ذریعے پورے بھی ہوتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو خواب آتا تھا وہ وحی ہوتی تھی. خوابوں کے ذریعے آپ حضرات کو بہت پریشان کیا جائے گا. شیطان عجیب و غریب پریشان کرے گا، بہت پریشان کرے گا. خوابوں پہ توجہ نہ دیجیے گا اور خواب اس سے بیان کیجیے گا جو خواب کی تعبیر دے سکتا ہے. ہماری اماں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مائی آتی تھی، وہ بیچاری اپنی دنیا کے اندر بیچاری کچھ اونچنی سی زندگی اس نے گزاری، بوڑھی ہو گئی. تو پھر وہ کہتی تھی خواب کی تعبیر نہیں، تعمیر. وہ پھر محلے میں خواب کی تعبیر دیتی تھی. اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ جنتری 2 روپے والی، اس وقت ملتی تھی 4 آنے کی. وہ خواب کی تعبیر دیتی تھی. میرے محترم دوستو، سفر میں چلنا ہے. یہ حالات سفر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو، کہتے ہیں دیکھو بھائی خیال کرنا، سردی ہے ٹرین کی کھڑکی کھلی نہ رکھنا، فلاں جگہ موسم لٹتا ہے ذرا وہ جس کھڑکی کے اندر گرل ہے وہ ضرور بند رکھنا، فلاں جگہ جو ہے یہ حالات آئیں گے اس کے مطابق چلنا، فلاں جگہ یہ آئیں گے اس کے مطابق چلنا. ہدایات سفر حالات سفر کے مطابق ہوتے ہیں. ہدایات سفر حالات سفر کے مطابق ہوتے ہیں. ہم نے آخرت تک پہنچنا ہے، موت کی تیاری کرنی ہے. موت کو ایک وقت چھونا پڑے گا. مجبوری کے عالم میں بھی موت میں ہم نے جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفس اور شیطان، یہ اندر کے اٹھنے والے وسوسے جسے ہم یوسوس فی صدور الناس کہ اٹھنے والے وسوسے کہیں ہمیں اپنی منزل سے راہوں سے جدا نہ کر دے. ان وسوسوں کو پڑھتے ہوئے چلنا اللہ والے. نماز کے اندر وسوسے آئے، نماز کے اندر خیال آئے، نماز کے اندر گمان آئے،
اس نے کہا جی نماز کے اندر وسوسے آتے تھے. میں نے کہا میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں, میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. نہ خیال کرنا, نماز پڑھنا نہیں چھوڑنا. نیکی کے اندر وسوسہ آیا, میں خدمت کر رہا ہوں, میں تو ریاکاری کر رہا ہوں, میں نے خدمت کرنا چھوڑ دی. یہ بھی ایک شیطان کا ہیلا ہے. نہ چھوڑنا, خدمت نہ چھوڑنا, عبادت نہ چھوڑنا. میں صدقہ کرتا تھا, میں جو ہے سخاوت کرتا تھا, میرے جی میں خیال آیا کہ میں تو ریاکاری کر رہا ہوں, اس لیے لوگ مجھے سخی کہیں. اور سخی کے جو ریاکاری کے لیے سخی ہے اس کے لیے تو سخت وعید ہے, اس کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینکا جائے گا. میں نے سخاوت کرنا چھوڑ دی. نہ, یہ نہ کرنا, یہ بھی نقصان ہے. ہر اس عبادت کو جس عبادت میں وسوسہ آئے اس وجہ سے نہ چھوڑنا کہ وسوسہ آ رہا, اس وجہ سے نہ چھوڑیں, بلکہ اس وسوسے کو زیادہ سے زیادہ دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے چلیں اور ہر حال میں چلیں. کیوں؟ اس راہ میں چلتے ہوئے ہر طرح کے حالات آئیں گے. اس راہ میں چلتے ہوئے میں آج آپ کو بہت سی بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں. جو حضرات چلنے والے ہیں اس راہ میں ان کے لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں. اس راہ میں چلتے ہوئے ہر طرح کے وسوسے آئیں گے, ہر طرح کے خیال آئیں گے, ہر طرح کے گمان آئیں گے. کبھی اندر دل نہیں چاہے گا, کبھی باہر سے لوگ نہیں چلنے دیں گے, کبھی معاشرہ نہیں چلنے دے گا, کبھی گھر نہیں چلنے دے گا, کبھی ماں باپ نہیں چلنے دے گا, کبھی بہن بھائی نہیں چلنے دے گا, کبھی شوہر بیوی شوہر کو نہیں چلنے دے گی. یہ حالات آئیں گے, یہ باہر کے ہیں. اور اندر کے حالات ہیں کہ دل ٹوٹا ہوا, مزاج ٹوٹا ہوا, طبیعت ٹوٹی ہوئی, طبیعت بیزار, بے چین, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں پڑا ہوا, اتنا عرصہ کر کے دیکھ لیا. میرے پاس ایک صاحب آتے تھے, بہت عرصہ آتے سامنے بیٹھتے تھے, بوڑھے آدمی تھے, بہت عرصہ نہ آئے. میں نے ایک دفعہ ان کا موبائل تلاش کیا, ابھی مہینہ 1.5 مہینے پہلے, تو میں نے ایک دفعہ موبائل کیا, پھر کیا. میں نے کہا یا اللہ خیریت ہے, اللہ ان کو زندگی دے, پتہ نہیں کس حالت میں ہے, بڑھاپے میں ہے, پتہ نہیں کچھ معذوری ہو گئی ہوگی. میں نے عیادت کی نیت کی کہ خدا نہ خواستہ بیمار نہ ہو. تو ایک دفعہ عرض کیا, میں نے کہا میں طارق عرض کر رہا ہوں. جی بولیں. میں نے کہا میں نے خیریت تو ہے, آپ تشریف نہیں لا رہے. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی تھی, میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی, میں تو آپ کے پاس شادی کے لیے آیا تھا. میں آپ کو ہر دفعہ کہتا تھا دعا کریں, میں نے دیکھا آپ کی دعاؤں میں تاثیر ہی نہیں ہے, میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. تو جہاں میرا مسئلہ حل نہ ہو وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ لہذا السلام علیکم, فون بند کر دیا اس نے, چلو بھائی. میں ایک دفعہ پہلے بھی اور کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, جو دنیا کے مقاصد کو لے کے چلتا ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. لیکن ایک میرا تجربہ بھی سن لیں پھر, اور انشاءاللہ یہ سچ عرض کر رہا ہوں, اور آپ میں سے اکثریت اس لیے نہیں کہ طارق عرض کر رہا, اس لیے کہ حقیقت ہے. یہاں بار بار آنے والا اور اللہ کی رضا کی خاطر آنے والا اور اللہ کی محبت کے لیے آنے والا کبھی خالی جھولی نہیں گیا. یہ میرا بھی تجربہ ہے. سالہ سال کے اس فقیر کے بھی مشاہدے ہیں. میرا رب غیب کے خزانے سے نوازتا ہے, غیب کے خزانے سے نوازتا ہے, غیب کے خزانے سے نوازتا ہے. کیوں؟ اس لیے یہاں صالحین ہوتے ہیں, یہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے اور بہت سی ہستیاں, ان کی برکات ہوتی ہیں, ان کی مجالس میں نشستیں ہوتی ہیں. پھر دعاؤں کے اندر کوئی زاری کرنے والا, کوئی رونے والا, کوئی مانگنے والا, کوئی درد سے رونے والا, کوئی درد سے آمین کہنے والا, وہ ہوتے ہیں. کوئی قربانی سے آنے والا, پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ کے آیا ہے, پیچھے کیا ہو رہا, وہ اس قربانی کے چھوڑ کے آنے والا, کوئی کس اللہ کے ہاں. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ایک قبولیت کا مجموعہ بن جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ایک قبولیت کا مجموعہ بن جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ایک قبولیت کا مجموعہ بن جاتی ہے. میرا تجربہ ہے, اور میرے احباب انشاءاللہ آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. حقیقت عرض کر رہا ہوں, خلوص سے آنے والا, اللہ کے لیے آنے والا, اللہ اس کے دنیا کے کام ضرور بناتا ہے, اس کی مشکلیں اللہ حل کرتا ہے. میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں, ارے اللہ والو, دنیا میں سمجھدار ہیں, آخرت میں دیوانے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کبھی بھینس اور گائے ہم نے گوبر کے لیے لی ہے؟ کسی نے پوچھا ہو کہ گوبر, آج کل گیس مہنگی ہو گئی ہے, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, اس نے کہ ایک بھینس لے لے, گوبر دے گی, تو اس گوبر کو تو جلایا کر خشک کر کے. کسی نے بھینس گوبر کے لیے نہیں لی.
ہر شخص نے بھینس جو لی ہے وہ دودھ کے لیے لی ہے اور گوبر تو مفت میں ملتا ہے، تو اللہ جل شانہ کے لیے چلنا شروع کر دے، تو آخرت کو سامنے رکھ، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں نہ ڈالے، بات ہی اور ہے انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ تو کر کے دیکھ صحیح، اللہ کے لیے بکنا تجھے آ جائے، اللہ کے لیے بکنا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ تجھے اللہ کے لیے بکنا تو آ جائے، دیکھ تو صحیح، تجھے اللہ کے لیے بکنا تو آ جائے۔ میں نے فون بند کر کے کتنی دیر تک سوچتا رہا، میں نے کہا سارے درس کی کارگزاری یہی تھی۔ پھر میرے من میں افسوس اس بات پہ ہوا، اپنی ذات پہ افسوس ہوا، ان پہ نہیں ہوا۔ اوہو، تو میری کچھ کوتاہی تھی کہ میں ان کے اندر فکر آخرت نہ پیدا کر سکا۔ اگر اس بوڑھے شخص کے اندر فکر آخرت ہوتی تو وہ کہتا ہو یہاں تو میری آخرت سنورنے کا مجھے بہترین سامان مل گیا۔ اگر فکر آخرت ہوتی تو کہتا کہ میری فکر آخرت کے لیے اور میری اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے ساتھ کچھ سامان پیدا ہو گیا۔ اگر اس کے اندر فکر آخرت ہوتی تو، اور وہ میں پیدا نہ کر سکا، وہ میری کوتاہی ہے۔ واقعی اس کی بات یہ صحیح ہے، اس کی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس راہ میں چلتے ہوئے بڑی باتیں آئیں گی سامنے، بڑے وسوسے آئیں گے، بڑے خیالات آئیں گے، بڑے اشکالات آئیں گے، اور دل کے اندر کی جذبے عجیب و غریب ہوں گے۔ بس خیال کرنا، تھک نہ جانا، چلنا ہے، راہوں پہ چلنا ہے، محبت اور پیار سے چلنا ہے۔ ایک صاحب کو میں فون کیا تو موبائل میں کہنے لگے میں لفٹ میں ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں۔ تو میں نے فون کے بعد تھوڑی دیر میں فون کیا، میں نے کہا لفٹ کا اس سے کیا تعلق تھا؟ کہنے لگا میں واچ ہو رہا تھا۔ ہمارے باس جو ہے، ہماری جو کمپنی ہے، اس میں لفٹ میں بھی ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ ہمارے ملازمین جہاں جہاں بات کریں ہم تک پہنچیں۔ کہنے لگا میں لفٹ میں تھا، اور پھر کہنے لگے قدم قدم پہ جو ہے وہ ہماری نگرانی، اور پھر کہنے لگے میں تھک چکا ہوں۔ پھر میں نے کہا چھوڑ دیں۔ کہنے لگا کیسے چھوڑوں؟ تنخواہ معقول ہے۔ ارے ان وسوسوں سے نہ تھکنا، اللہ جو تنخواہ معقول دے گا نا، اجر معقول دے گا۔ کیسی بات عجیب ہے، کیسے چھوڑوں؟ تنخواہ معقول ہے۔ اس نے زیادہ نہیں کہا، شیخ پتر ہے نا، لفظ معقول کہا، پھر بھی خیانت کر گیا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا پھر بھی اس نے معقول کہا، یہ کہتا زیادہ ہے، نہیں کہا، کہنے معقول ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس دن کہنے لگا میں تو دائیں بائیں شیخ اور ارائیوں میں پھنسا ہوا ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے، بڑے لوگ ہیں مجھے لے کے چل رہے ہیں، بڑا ہوئے انہیں اچھیاں دا، بھلا ہوئے انہیں اچھیاں دا، جنہیں نیویاں نال دیوائی ہو۔ محبت کرتا ہوں، شیخ بھی میرے محسن ہے، ارائیں بھی میرے محسن ہیں، آپ سارے میرے محسن ہیں، میں پردیسی آدمی ہوں، آپ حضرات کی مہربانی ہے، آپ کی شفقت ہے۔ وہ نہیں تھکتا کہ تنخواہ معقول ہے۔ یاد رکھنا، اس دنیا کے وسوسے، یہ شیطان کے وسوسے، یہ شیطان کے خیال، یہ شیطان کے گمان، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودا یہ کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ یہ نہ تھکنا نہیں ہے، میرا رب جب معقول اور بہت زیادہ اجر دے گا نا، سب تھکان اتر جائے گی، ساری تھکان اتر جائے گی، ساری تھکان اتر جائے گی۔ اندر سے جنگ ہو رہی ہے، اندر جنگ ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اندر ایک کشمکش ہوتی ہے، کہاں چل رہا، کیا کر رہا، کہاں بھٹک گیا، لوگ بھی کہیں گے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ ہاں، ایک کشمکش اندر بھی اور کشمکش باہر بھی، دفتر میں، گھر میں، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک جوان کو زبردستی جو ہے ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ ماں کہنے لگی، آنکھیں بند کر کے یوں بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کا نور آ رہا ہے، پاگل ہو گیا۔ اس نے مراقبہ سیکھا، اس نے مراقبہ کہ اللہ پاک کی ذات عالی کا نور میرے دل پہ آ رہا ہے اور میرے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہ اس کو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جب تو پھر جانا نا، تجھے ایک میں سبق میں پڑھاتا ہوں، پھر اس کو جا کے تو سنانا۔
اس سے کہنا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ نا ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، واقعی مجھے تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، باقی مسئلہ تو ہے، رب کی تلاش ایک مسئلہ ہے، کیا خیال ہے رب کی تلاش مسئلہ ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے ماڈرن جو سائیکالوجی ہے جس کو پیرا سائیکالوجی کہتے ہیں، اس میں ایک چیز میں نے پڑھی ہے میڈیٹیشن، مراقبہ۔ اسے میں نے کہا مراقبہ نہ کہنا، میڈیٹیشن کہنا۔ میڈیٹیشن کا لفظ کیا ہے؟ تو کہنے لگا وہ لفظ کہنا۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اس میں بھی کوئی علاج ہوتا ہے، سنا ہے؟ میں یہ بات کہہ دینا، میں ڈاکٹر خود بولے گا۔ کہنے لگے میں نے جا کے اس سے یہ لفظ کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی ڈائگنوس ہے، میں تشخیص سے بالکل مطمئن ہوں اور مجھے فائدہ بھی ہوا ہے، باقی مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا یہ سائنس میں یہ ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ تو بڑا زبردست علاج ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جب بول بیٹھے نا پھر اسے کہنا صاحب مجھے طریقہ ہی بتا دیں۔ ڈاکٹر وہیں آئے گا جس میں اماں نے کہہ دیا تھا بیٹا پاگل ہو گیا۔ کہنے لگے میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا ڈاکٹر صاحب یہ سلسلہ ہے، اس طرح ہے اور اس طرح جو ہے وہ آپ کے علاج سے مجھے فائدہ ہوا ہے، جو آپ نے بتایا تھا، کچھ نیند کی گولیاں بھی دی تھی، کچھ ٹرنکولائزر بھی دیا، تو کیا کچھ دیا۔ اور میں نے ان سے جب کہا نا کہ ڈاکٹر صاحب کہا ہاں بالکل میں چاہتا ہوں آپ کا اس کے ذریعے علاج کروں۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری والدہ کو بھی سمجھا دیں اور مجھے بھی سمجھا دیں کہ میں بھول نہ جاؤں کہیں۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا اللہ تو نہ کہا، باقی روشنیوں کا سارا تصور، روشنیوں کا تصور، ہم کہتے ہیں نور ہے اللہ کا، اللہ نور ساری کائنات میں رب کا نور ہے، اور تو رب کے نور کو تو تھوڑا سا توجہ کر، آتا ہی نہیں آتا۔ میں تو کہہ رہا ہوں مجھ سے مراقبہ سیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے شیخ نے شیخ سے تو مجھے مراقبہ بہت سکھایا، میں نہ سیکھ سکا، جو ٹوٹا پوٹا ان سے سیکھا، وہی ٹوٹا پوٹا مجھ سے کچھ سیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی طالب ہی نہیں ہے، کوئی دیوانہ پاگل ہے۔ پوچھنے والے آتے ہیں، کوئی پاگل نہیں آتا، دیوانہ نہیں آتا۔ دیکھ تو سی کائنات کے نور کو تو کھینچ کے دیکھ تو صحیح۔ وہ اس دن کہنے لگے دو دیوانے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس نے کہا یہ جو آتا ہے نا جنات کا پیدائش ابکری میں نہ آتا تو ہم مانتے ہی نہ، جنات کا پیدائشی دور۔ کچھ صاحب قلم لکھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، تو کہنے لگے بھائی اماں کو بھی سمجھا دیں۔ اب اماں بھی سمجھ رہی، اچھا ایسے جھکنا ہے، ایسے آنکھیں بند کرنی ہے اور روشنیوں کا تصور کرنا ہے۔ اب ماں کو میں نے کہا اماں جی اب تو ڈاکٹر نے بتا دیا، اب میں کروں گا۔ کرنے بیٹھی نا، کہنے لگی بیٹا ہے تو چیز وہی، کہنے لگا اماں بس یہی ہے کہ لگتا ہے ڈاکٹر بھی پاگل ہے کوئی۔ سارے پاگل ہو گئے۔ کہنے لگے بیٹا تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتا دیا؟ کہنے لگا اماں میں چیختا رہا، معلوم ہوا تجھے قرآن حدیث کی آواز سمجھ نہیں آتی، تجھے ڈاکٹر کی بات سمجھ آئی، چلو کوئی بات سمجھ تو آ گئی، نہ کسی اللہ والی کی بات سمجھ آئی، نہ قرآن کی سمجھ آئی، نہ تجھے حدیث سمجھ آئی۔ میں چیختا رہا ماں یہ اللہ کو پانے کا طریقہ ہے، اللہ کا تعلق حاصل کرنے کا ایک، اللہ والوں نے کچھ، یہ محنت ہے، کوشش ہے، یہ تلاش ہے۔ میں نے تلاش یہ تلاش ہے۔ کہنے لگے بیٹا تم نے میں نے پیسے کتنے ضائع کروا دیے، اتنے چکر، اچھا کوئی بات نہیں اب کرتا رہے۔ کہنے لگے اماں تو بھی کر۔ کہنے لگے اماں نے کیا نا مراقبہ، چاند دنوں کے بعد کہنے لگی بیٹا وہ جو بہت سی پریشانیاں تھی نا دماغ پہ ہر وقت چھائی رہتی تھی، میرا دماغ پر اب سکون ہے، میں ہلکا ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے کہا اب میرا مراقبہ تھوڑی سی تبدیلی کر لے اس میں۔ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا، جو سائیکالوجسٹ تھا اس نے ایم ایس سی کی ہوگی سائیکالوجی میں، پی ایچ ڈی کر لے۔ ہمارے یہاں ایک بیٹھے شادمان میں ارشد صاحب، ہمارے ہاں وہ سائیکالوجی پڑھاتے تھے کالج میں، جب میں پڑھتا تھا ہمارے ڈگری کالج میں۔ تو کہنے لگا اماں ایسا کر کہ تصور اللہ کے نور کا کر کہ عرش سے اللہ کا نور سنہری رنگ کی روشنی میں، سفید رنگ کی روشنی میں، سنہری رنگ کی روشنی میں، تو پہلے سفید رنگ کی روشنی کا کر، پھر بعد میں سنہری رنگ کا کر، کہ سفید رنگ کی ایک روشنی آ رہی ہے اور سرور کونین کے وسیلے سے آ رہی ہے،
اور میرے دل پہ، اور ایک تصور وہ ہے کہ عرش پہ کعبہ پہ آ رہی ہے اور میں میزاب رحمت کے نیچے بیٹھا ہوں اور میزاب رحمت کا پرنالہ، اوہو عجیب تصور ہے یہ، اور اس میں سے ایسی بارش جیسے تیز برستی ہے نا، اور وہ اللہ کی محبت کا نور سفید رنگ کی روشنی میں وہ نور جو ہے اللہ کا میرے اوپر برس رہا، اور میں سے نہا گیا، اور میرا من، میرا تن، میرا انگ انگ، میرا دل، میرا ذرہ ذرہ، میرا گوشہ گوشہ ایسے نور میں نہا گیا۔ ہائے ہائے کیا کمال ہے یہ چیز۔ تو مزہ ہی نہ آیا، کیا کرے تو پھر اس کا دل لگے، جب دل لگے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات کندھے دبواتے تھے، یہاں کندھے کہتے فرماتے تھے بس کندھے دباؤ اور پاؤں دباؤ، صرف کندھے اور پاؤں فرماتے تھے، یہ دو چیزیں مراقبہ کرتے ہوئے تھکتی ہیں، صرف پاؤں اور کندھے۔ اور پھر جو اللہ پاک کی محبت کا توجہ اور تصور اور اللہ کے نام کی برکتیں اور کمالات اور مشاہدات اور لاہوت و ناسوت، ملکوت و جبروت، پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے اماں سے کہا، میں نے کہ لفظ اللہ کے تصور کے ساتھ کریں کہ اللہ یہ سارا نور آ رہا اور میرا لفظ کہہ رہا اللہ اللہ، ایسے ٹھہر ٹھہر کے اللہ اللہ۔ پھر تصور جمائیں کہ عرش سے نور آیا اور میرے دل میں سرور کونین اسلم کے وسیلے سے دل پہ آیا، اور میرا دل جو ہے اللہ اللہ، سفید رنگ کا نور ہے، ایک روشنی ہے دودھیا رنگ کی۔ اور پھر میرے روئے سے، میرے بال سے وہ نور میرا جسم بھر گیا، اب پھر نور وہ میرے بال سے ٹپک رہا ہے، میرا جسم بھر گیا ہے۔ میں نے کہا ماں اللہ کو تھوڑا سا شامل کر لیں اپنے مراقبے میں، سائنسی مراقبے میں رب کو شامل کر لیں۔ کہنے لگے سائنسی مراقبے میں میری اماں نے رب کو شامل کر لیا۔ جب رب کو شامل کیا اس پر کہنے لگی بس کمال ہے۔ پھر وہ اماں کو لے کے آیا تو میں نے اس کی اماں کو ایک واقعہ سنایا، بات لمبی ہوگی معذرت چاہتا ہوں بھائی۔ اس کی اماں کو میں نے ایک واقعہ سنایا، میں نے کہا ایک میاں بیوی تھے، تو بیوی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا اور وہ مسلسل اس گناہ پہ تل گئی، کسی سے غلطی پہ۔ شوہر کہتا تھا کہ تو یہ گناہ چھوڑ دے، یہ غلطی چھوڑ دے۔ آج آگے نا آخر کار بیوی کہنے لگی اچھا ایسا کر، مجھے 40 دن جو نا بھیک مانگ کے کھلا دے، کشکول اٹھا، جگہ جگہ بھیک مانگ، مجھے کھلا، 40 دن کے بعد تو بھیک مانگنا چھوڑ دے گا، میں یہ چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ 40 دن کے بعد کہنے لگا، اس نے کہا تو چھوڑنا چھوڑ، میں تو چھوڑوں گا۔ یہ بھیک مانگنا ایسا معاملہ ہے کہ تو چھوڑنا چھوڑ، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا میں نے ان کی اماں سے پوچھا، میں نے کہا اب کیا خیال ہے؟ کہنے لگا واقعی ایسے ہے، بیٹا چھوڑے نہ چھوڑے میں تو چھوڑوں گی نہیں۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگی ہر معاملے میں کوئی خیر ہوتی ہے، نہ میں اعتراض کرتی، نہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی، نہ وہ اس کو آپ نے رہبری کی۔ اب اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی پوچھ کے چلے، بتا کے چلے، نہ رہبری کی۔ آپ نے اس پہ ایک سوال دے دیا، بعد میں بیٹے نے بتایا کہ طارق نے اس طرح مجھے سوال دیا تھا کہ ڈاکٹر سے جا کے یہ سوال کرنا، وہ آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب میرا میڈیٹیشن کے ذریعے علاج کر دیں۔ تو میں نے کہا اردو کا لفظ نہ بولنا، کیوں؟ جب تک زبان منہ ٹیڑھا نہ ہو اگلے کو سمجھ نہیں آتی۔ اور میں تھوڑی سی گونگوں کی بولی بھی جانتا ہوں، یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں، مجھ سے دیکھنے والے مجھے یہ دیکھ لیں گے، گونگوں کے ہاں نا یہ جو کیونکہ گونگوں وہاں اشارے چلتے ہیں، زبان تو ہے نہیں، انہوں نے ہر بندے کا نام رکھا ہوا ہے، میرا نام بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ہتھیلی پہ ایسے کھرل کی طرح چلا کے یوں کر دیتے ہیں،
گونگے میرے دوست اب بھی ہیں، انہوں نے میرا نام رکھا ہوا ہے، شہر کا نام ہے باقاعدہ، یہ کراچی ہے، یہ اسلام آباد ہے، یہ جو ہے کراچی ہے، اسلام آباد، یہ لاہور، ملتان، پورے ملکوں کا شہر ہے. تو جب انگلینڈ آتے ہیں نا کرتے ہیں یوں انگوٹھا کر کے، یہ انگوٹھا کر کے کرتے ہیں. جب یہ انگلینڈ آتا ہے، گونگوں کی بولی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کرتا ہے، دیوانہ آدمی ہے. تو مجھے بولی آتی، تھوڑی سی بولی آتی ہے، میں ان سے بول لیتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ کا نام ہے. تو جہاں زبان ٹیڑھی کرنا ضروری ہوتا ہے، میں نے کہا زبان ٹیڑھی کر، پھر سمجھ آئے گی ڈاکٹر کو. زبان ٹیڑھی کر بھائی، رب ہی سمجھانا ہے نا، تو کوئی بات نہیں، چارج ہے زبان ٹیڑھی کرنے میں. میں اس لیے کہتا ہوں انگلش پڑھیں آپ، اور خوب پڑھیں، انگلش پڑھیں اور خوب پڑھیں. آج کی کہانی ختم کرتا ہوں، میں تو آپ کو باتیں سناتا رہتا ہوں. معاف کر دیا کریں، آپ کی شان میں کوئی کمی کوتاہی ہو معاف کر دیا کریں. میں آپ کی شان نہیں جانتا. جو اللہ کے لیے آتے ہیں اور جو اللہ کے لیے چلتے ہیں اور جو اللہ کے لیے بکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی قیمت ہے. اس لیے دوستو، اس راہ میں چلنا ہے، اس راہ میں چلنا ہے، اور چلنا ایسے ہے کہ دامن بچا کے چلنا ہے. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. بہاریں بھی آئیں گی، خار بھی آئیں گے، کانٹے بھی آئیں گے. کبھی اندر نہیں چلنے دے گا، کبھی باہر نہیں چلنے دے گا. کبھی وسوسے آئیں گے، کبھی خیال آئیں گے، کبھی سوچیں آئیں گی، کبھی ٹینشن آئے گی، کبھی کیا آئے گا، کبھی کیا آئے گا. یہ ساری چیزیں آئیں گی، آتی رہیں. سال میں موسم خزاں کا بھی آتا ہے، باہر بھی آتی ہے، بارش بھی آتی ہے. تو جب پھر کھڑکیاں کیوں رکھتے ہیں؟ شیشے کی کھڑکیاں، دروازے لکڑی کے رکھتے اس لیے ہیں، کبھی کھول دیا کبھی بند کر دیا. آپ بھی دروازے کھولنے بند کرنے والے رکھا کریں، سارے دروازے نہ کھلے رکھے کریں. کبھی بند کر دیا، کبھی کھول دیا، کبھی تھوڑا سا کھولا، کبھی زیادہ کھول دیا. ابھی سردیاں آئیں گی، دروازہ تھوڑا سا کھولا جائے گا، کبھی زیادہ کھولا جائے گا. ہے ایسے ہی؟ ایسے ہی ہے. میں گونگوں سے اصل میں کلمہ سکھاتا تھا ان کو. الحمدللہ اب بھی گونگے ملے. گونگا واحد، گونگوں کی بات چلی تو ایک ضمن بات آخر میں عرض کرتا جاؤں. گونگا واحد دنیا کا گونگا واحد مظلوم شخص ہے کہ جس کو اب تو خیر سکول آیا ہے نا، بیچارے ہر گونگا سکول میں کہاں جاتا ہے؟ ہزاروں میں سے ایک جاتا ہے، 100 میں سے نہیں، 1000 میں سے ایک. اس بیچارے کو کلمہ نہیں آتا، کلمہ تک نہیں آتا. آپ گونگوں کو کلمہ یاد کریں، ان کو آخرت بتائیں، ان کو اعمال بتائیں، ان کو اللہ کا تعلق بتائیں. یہ گونگے جو ہے نا، یہ ایک لفظ کہتے ہیں لائی لاک. جانتے ہیں لائی لاک؟ جنہیں لائی گلی وہ دنل ٹور چلی. یہ گونگوں کے مزاج میں ہے. ان بیچاروں کے ساتھ اگر کچھ اللہ کی محبت تعلق اس طرح کی کیا جائے، یہ بہت جلد ہو جاتے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو حفاظت کے ساتھ منزل تک پہنچا دے. حفاظت کے ساتھ یہ ساری حفاظتیں، یہ ساری احتیاطیں کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. بس میرا رب چاہے گا تو ہوگا، میرا اللہ چاہے گا کبھی نہ ہوگا. سب کچھ کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو نا اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ اللہ تو کر دے، تیری مہربانی ہے، تو میری قدم قدم پہ حفاظت کر، کفایت کر، کفالت کر، میری مدد کر. اے اللہ، مجھے درمیان میں اگر شیطان نے لوٹ لیا، نفس نے لوٹ لیا، چاہتوں نے لوٹ لیا، خواہشوں نے لوٹ لیا، اللہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ میں کمزور ہوں، اللہ تو کمزور نہیں، اللہ میں بے بس ہوں، اللہ تو بے بس نہیں. کبھی ایسا کیا کریں. ایک بات اور سنیں، پتہ نہیں آج آپ سے باتیں کرنے کو کیوں دل چاہ رہا ہے. آپ تھکے ہارے ہوئے ہیں،
کبھی ایسا کیا کریں دروازہ بند کر لیا کریں. توجہ ہے؟ یہاں اسپیکر لگاؤ نا عائشہ، یہاں اسپیکر لگاؤ، اس سے یہ اس طرف دیکھتا ہوں تو یہ آواز ختم ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا حصہ یہاں بھی ہو تو وہ کہتے ہیں نظر سے بھی پلایا جاتا ہے، نظر سے بھی، اور آدمی آنکھوں سے پیتا بھی ہے. آپ کو تو خیر بہت تجربے ہیں. کبھی نہ دروازہ بند کر کے کسی تاریک کمرے میں، ویران نہیں تاریک کمرے میں جہاں لائٹ وغیرہ بند کر کے جائے نماز بچھالیں نہ بچھائیں، وضو کریں نہ کریں، نفل نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے نہ اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں. یہ کیا کریں آپ؟ یہ ڈپریشن انگزائٹی کا آخری علاج بتا رہا ہوں. دنیا کے میں نے کئی مریض ٹھیک کیے ہیں الحمدللہ. انگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس نفسیاتی بیماری کا آخری علاج ہے. اس دن بھی ایک صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں یہ کرتا ہوں، مجھے جا کے بات لگی. میں نے کہا کمال کی بات ہے. وہ کہنے لگے جی میں نے کئی تجربے کیے. اور اللہ پاک سے باتیں کریں، ایسے سنائیں اپنا دکھ کہ میرا رب میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اسے سنا رہا ہوں. پوری بات سنائیں کہ یا اللہ فلاں جگہ ایسے ہوا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ اس طرح میرا یہ پریشانی ہے، یہ میری یہ مشکل ہے، اگر اس طرح ہو جائے تو ایسے نہ ہو جائے. ایسی بات سنائیں. اچھا بات کرتے 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 نا پھر رونا آئے گا. پہلے جی بھرے گا، پھر بات کریں، پھر جی بھرے گا، پھر بات کریں، پھر رونا آئے گا، پھر زور زور سے رونا آئے گا، زور زور سے روئیں. اگر دھاڑے مار کے رونا آئے تو ماریں اور روئیں اور اللہ کو اپنے سارے دکھ سنائیں 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 سنائیں. پھر جی ہلکا ہو جائے گا اور رب بھی مان جائے گا. بڑی کام کی بات ہے، بہت کام کی بات. میں نے عرض کیا آپ سے بہت کام کی بات ہے. اس کریم کو نا اپنے دل کی کہانی، دل کے غم سنائیں. اچھا یہ نہ سمجھے وہ جانتا ہے، میرے ساری باتیں جانتا ہے، علیم الصدور ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. یہ نہ سمجھنا اس وقت. وہ یہ کہے کہ میرا رب میرے سامنے بیٹھا ہے اور نعوذ باللہ وہ کچھ نہیں جانتا، نعوذ باللہ. بس میں اس کو ساری باتیں سنا رہا ہوں، سب کچھ سنا رہا ہوں اس کو. میں غم سنا رہا ہوں، اپنی باتیں سنا رہا ہوں. ایسی باتیں سنائے پھر جی بھر آئے. کوئی نہیں ہے، ویرانی ہے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، تاریکی ہے. اس کو ساری باتیں سناتے جائیں، پھر جی بھر آئے، پھر آنسو بہنے لگ جائیں، پھر رونے لگ جائیں، پھر اس کو روتے ہوئے سناتے جائیں. بچہ نا روتے ہوئے کہتے ہیں ٹافی لینی ہے. بھائی صحیح بول، رو نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کہتا کیا ہے. اکثر نا روتے ہوئے آواز بھرا جاتی ہے نا، اس کو روتے ہوئے سنا ہے، وہ روتے ہوئے سمجھ جاتا ہے کریم جو ہوا. وہ سب لہجے سمجھتا ہے، وہ سب انداز سمجھتا ہے، وہ ساری ٹونے سمجھتا ہے، وہ سارے درد سمجھتا ہے، وہ سارے لہجے سمجھتا ہے، وہ ساری بولیاں سمجھتا ہے، وہ سب کچھ سمجھتا ہے. اور پھر رونے لگ جائیں اور خوب رو کے اللہ کو اپنی بپتا، اپنی کہانی، اپنی آبیتی، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنے درد سنائیں. اور سنائیں. ضروری نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، بس اس کو بیٹھ کے باتیں سنائیں، اس سے باتیں کریں، اس کو غم سنائیں. یہ معمول تو بنائے ہفتے میں ایک آدھ دفعہ یا روز کا. دیکھیں کام بنتا نہیں بنتا تو کریں گے نا. اب بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں.